بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین کا عالم کیسے بنا جائے، ایک نوجوان طالب علم آسٹریلیا سے سفر کر کے ہمارے سینٹر میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ان سے گفتگو ہوئی تھی، ہم نے ان کا پس منظر سمجھا تھا اور یہ بھی جانا تھا کہ جب آپ دین کا عالم بننا چاہتے ہیں تو جو براڈ بیس تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں اس میں کون سی سکلز ہیں جو وہاں پر ہی آپ کو سیکھنے کا آغاز کر دینا چاہیے ہے۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ دین کا عالم بننے کی آپ کے اندر صلاحیت بھی ہے یا نہیں، اس کو ہم کیسے جان سکتے ہیں، اور دین کی جو خدمت ہے کیا اس صلاحیت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی حمزہ۔ کیسے ہو حمزہ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو کیا سوال تھا پچھلی دفعہ کا ہمارا آخری جس پہ ہم نے گفتگو کا خاتمہ کیا تھا؟ کہ صلاحیت کس طرح پہچانی جائے، وہ ہو سکتا۔ تو دیکھیے، دین کی سکلز آپ کو آ گئی بنیادی طور پہ، آپ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کیا ہے، پڑھنا کیسے ہے، بلکہ آپ نے تو اس کو یاد بھی کر لیا تھا۔ اب ہم نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دین کی ایک اسپیشلائزڈ علم کو حاصل کرنا ہے۔ اچھا، میں ایک بڑی دلچسپ تمہیں شروع میں یہ بات بتاتا ہوں کہ جس وقت میں نے اپنے اندر یہ جذبہ محسوس کیا تو میں دیکھتا تھا علماء کو جو پبلک کے اندر، سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، کہ مجھے بھی ایسا بننا ہے یا میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں۔ تو جو سب سے زیادہ چیز مجھے متاثر کرتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ تو گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو دین کا عالم بننے کا مطلب یہ ہے وہ آدمی بن جایا جائے جو لوگوں سے بات چیت کر سکے، لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکے، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلا سکے۔ تو تصور یہ بنتا تھا، بچپن کی بات بتا رہا ہوں، جب میں 6ٹھی 7ویں میں تھا، کہ میں کسی جگہ پہ جاؤں گا، وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ مجھے کچھ سال بٹھا کر یہ بتائیں گے کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے، بات چیت کیسے کی جاتی ہے، اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، یعنی معلومات کی چیزیں، وہ مجھے بتا دیں گے اور میں وہ معلومات دنیا تک پہنچا دوں گا۔ یہ میری اورینٹیشن تھی بچپن میں۔ ہر آدمی کی ڈیفرنٹ اورینٹیشن ہوتی ہے۔ وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے دین کے علماء کو اور وہ انہی جیسا بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ بہت سادہ سا کام ہے، بڑا آسان سا کام ہے، اور ان ڈومینز کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے جہاں پر بہت آپ کو فنی مہارت پیدا کرنی پڑتی ہے، وہاں پر بہت ٹیکنیکل سٹڈیز ہوتی ہیں، جیسے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو رفع کر لینا چاہیے۔ دین کے عالم ایک پروڈکٹ کی صورت میں ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹی وی کے اندر گفتگو کرتے ہوئے ایک عالم بھی ہو سکتے ہیں، وہ پبلک کے اندر بات کرتے ہوئے کوئی بڑے وائس یا بڑے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا ہسٹری کے اندر بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب اینڈ پروڈکٹس ہیں، یا آپ یہ کہیے کہ یہ سب کے سب اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جو کچھ دین انہوں نے سمجھا ہوتا ہے اس کو وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ دین کا ایک محقق عالم بننا، دین کا ایک ریسرچ اسکالر بننا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ آنکھ کے ایک بہت ماہر ڈاکٹر بنتے ہیں، یا جیسے آپ ایک بلڈنگ کے بہت ماہر مہندس یا انجینئر بنتے ہیں، اسپیشلائزیشن، یا آپ کیمیکل سائنٹسٹ بنتے ہیں۔ جب آپ سائنٹسٹ بنتے ہیں تو سائنٹسٹ بننے کے بعد ایک سائنٹسٹ سے آپ گفتگو کریں گے تو بظاہر تو وہ بہت آسانی اور سادگی سے چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کر دے گا۔ کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے، تو بڑی آسانی سے کہے گا کل کیا کھایا تھا تم نے؟ تو آپ کہیں گے جی یہ کھایا، تو کہیں گے تمہیں بدہضمی ہو گئی ہے۔ تو بظاہر تو ڈاکٹر نے جو کچھ آپ تک پہنچایا ہے وہ بڑی سادہ سی بات لگ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے یار اس نے اتنی سادہ سی بات مجھے بتائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی کل کسی کے اگر سینے میں درد ہو تو اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں بدہضمی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی ڈاکٹر بن سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام تصور دین کا عالم بننے میں بھی یہی ہوتا ہے، اور جو دنیا کے شعبے ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جب یہ بتاتا ہے آپ کو کہ تمہارے سینے میں جلن ہو رہی ہے، اس کی وجہ بدہضمی ہے، تو یہ محض کسی ایک نقطے کو دیکھ کر وہ یہ بات نہیں بتا رہا۔ سینہ کیا ہوتا ہے، فوڈ کیا ہوتا ہے، اس سے الرجی کیسے پیدا ہوتی ہے، وہ الرجی اریٹیشن کیسے پیدا کرتی ہے، انسانی اعضاء کیا ہے، انسانی جسم کیا ہے، اس کی پیچیدگیاں کیا ہیں، وہ جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کی عمر کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی آنکھوں کی رنگت کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی روٹین کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی ساری ٹیسٹ رپورٹس کو بھی دیکھتا ہے، وہ خون کو بھی جانتا ہے، اس کے نظام فکر کو بھی، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے تو آپ کو بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کسی مولوی صاحب کے پاس آئیں اور ان سے پوچھیں بٹ کوائن جائز ہے، تو بظاہر وہ آپ کو بہت سادہ سے جواب دیں گے، ہاں بالکل جائز ہے، یا کہیں گے نہیں جائز ہے،
اور ایک آدھ اس کی وجہ بتا دیں گے. لیکن یہ جو سادہ ریزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اپنے پیچھے ایک بہت کمپلیکیٹڈ سائنس رکھتے ہیں. اتنی کمپلیکیٹڈ سائنس ہے کہ اگر تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو اس سے لوگوں کی جان جا سکتی ہے. مثلاً اگر ایک 60 سال کا آدمی ڈاکٹر کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرے سینے میں درد ہے اور وہ اس کو اینو کی گولی دے کے کہتا ہے کہ آپ کو بدہضمی ہے, اور وہ یہ دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کرتا کہ اس عمر میں بالعموم لوگوں کو ہارٹ کی بیماری ہو جاتی ہے, تو عین ممکن ہے کہ بندے کی جان چلی جائے. تو یہی معاملہ دینی علوم کا بھی ہے. اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں تھی, اگر آپ یہ جانتے نہیں تھے کہ پوری کی پوری سائنس ہے, اور آپ محض 2-4 لوگوں کی تقریریں سن کے دین کا عالم بننے کا جذبہ لے کر آگے ہیں, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اسی طریقے سے عالم بن جاؤں گا میں آن جاب ٹریننگ کے اصول پہ, تو جس طرح وہاں پر نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے تو یہاں پر نیم ملا خطرہ ایمان بن جاتا ہے. تو یہ اتنی حساس بات ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کا جائزہ لیے بغیر اور اس چیز کو سمجھے بغیر کہ جو کچھ آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ آپ حاصل کرنے کی وقت بھی رکھتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں, عطائی طب کا آپ نے نام سنا ہوگا, کراچی میں کبھی جائیں, لاہور میں کبھی آپ جائیں, لوگ سڑک کنارے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے دانت نکالتے ہیں, آپ کی نظر کا چشمہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. بظاہر وہ بھی آپ کے جسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ 2 دانت ٹھیک نکلتے ہیں اور تیسرے کو انفیکشن ہو کے منہ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کم صلاحیت کے ساتھ کسی میدان میں جاتے ہیں تب بھی آپ نقصان کرتے ہیں, اور اگر آپ اس چیز کو سمجھے بغیر کسی میدان میں جاتے ہیں کہ اس میں کام کیسے ہوتا ہے تو بھی آپ اپنا نقصان کرتے ہیں. تو اب آئیے اس بات پر کہ دین کا علم ہوتا کیا ہے, ہم اس کو جانیں گے. اور ہم اس کو جانیں گے کہ مجھے کیسے یہ معلوم ہوگا کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں دین کا عالم بن سکتا ہوں. دوسری چیز کو پہلے لے لیتے ہیں. دیکھیے, آپ اگر یہ چاہتے ہیں نا, آپ نے حفظ کر لیا والد صاحب کے کہنے پہ, آپ کو اللہ کا دین بڑا اچھا لگتا ہے, آپ اللہ کے دین کی کوئی نصرت کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے اپنے ذہن سے اس خلجان کو نکال دیں کہ یہ کام عالم بننے سے ہی ممکن ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اللہ کے دین کی بہت خدمات کر سکتے ہیں بغیر عالم بنے ہوئے بھی. یعنی محض یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ میں دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, اور سب سے پہلے جذبہ اپنی خاطر ہوتا ہے, میں خود دین سیکھوں, میں دین سیکھوں تو مجھے علم حاصل ہوگا, کل میں نے مرنا ہے, آخرت میں میری کامیابی کا مدار اور نجات اسی پر منحصر ہے, اور پھر میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دین سکھاؤں. تو یہ جو جذبہ محرکہ ہے اس کے لیے عالم بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف سطحوں کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی دی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ ایک اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ چاہیے. اس 1 مہینے کے اندر آپ کسی بھی اسکالر سے, کسی بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے عالم سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ دین کے آپ سے مطالبات کیا ہیں. چند بنیادی چیزیں, بھائی آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے روزہ رکھنا ہے, آپ نے زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے, پیسے آئیں تو زکوٰۃ دینا ہے, فکس شرح ہیں. پھر دین کے جو عملی مطالبات ہیں وہ ٹریڈیشن کے ذریعے نسل در نسل سنت متواترہ سے پوری سوسائٹی میں موجود ہیں. چھینک آئے تو کیا کرنا ہے, مونچھیں پست رکھنی ہے, یہ جو آپ کے معاملات ہیں غسل کے یہ کیسے آپ پر واجب ہوتے ہیں, یہ بنیادی نوعیت کی چیزیں ہیں. نکاح ہو جاتا ہے تو کیسے کرنا ہے, طلاق زندگی میں 1 آدھ بار دینی ہے تو کیسے دینی ہے. تو جو بنیادی رسوم و آداب کی چیزیں ہیں, قربانی کرنی ہے تو کیسے کرنی, عملی پریکٹسز, عملی مطالبات, یہ سیکھنے کے لیے کسی بھی مسلمان کو 1 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, میں نے تو یہ سب چیزیں سیکھی ہوئی, لیکن میں اپنے اندر یہ جذبہ محسوس کرتا ہوں کہ اس سے آگے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ میں یہ جانوں کہ اللہ کے یہ مطالبات ہیں, بلکہ میں یہ بھی جانوں کہ اللہ نے یہ مطالبات کہاں دیے ہیں اور کیسے دیے ہیں اور کیوں دیے ہیں, کن الفاظ میں دیے, ان کے پیچھے ریزن کیا ہے, ان کے پیچھے مقصدیت کیا ہے. تو اب ایک عام کامن پریکٹسنگ مسلم سے آپ ایک اسٹیپ آگے بڑھ گئے. ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے آپ اس جگہ پہ چلے گئے کہ جو کچھ اللہ کی منشا ہے, اللہ کی خواہش ہے, جو مجھ تک علماء پہنچا رہے ہیں, میں اس کے ریزن کو سمجھوں, علت کو سمجھوں, لاجک کو سمجھوں, سبب کو سمجھوں. یہ جو دوسرا مرحلہ ہے دین کو سمجھنے کا, اس کے لیے آپ کو 3 مہینے چاہیے. اب 3 مہینے کے اندر اس کو بھی جان سکتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. بر صغیر کے بڑے مشہور عالم ہیں مفتی کفایت اللہ دہلوی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے
اسلام کیا ہے. اس کتاب میں اسلام کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں، بنیادی سوالات، دین کیوں دیا گیا، دین میں کیا چیزیں ضروری ہیں، دین میں کیا مجھ سے عملی تقاضے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، یہ سب بیان ہو جاتے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد جناب غامدی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے الاسلام کے نام سے، اللہ کیا چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے، اور جو کچھ وہ چاہ رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، وہ سب کچھ اس میں بیان ہو گیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ اس دوسرے لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو ایک عالم آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو دین کا جو مقصد ہے نا وہ تزکیہ ہے، تمہاری پیوریفیکیشن ہے. یہ 3 پہلوؤں سے ہوتا ہے. انسانی جسم ہے ایک پہلو، کھاتا پیتا ہے خورونوش دوسرا پہلو، اسی طرح اس کے تصورات اور جو اس کے ذہن میں افکار و نظریات بنتے ہیں تیسرا پہلو. تو تطہیر بدن ہوگی، تزکیہ اخلاق ہوگا اور تطہیر خورونوش ہوگی. یہ 3 چیزیں ہیں. عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اسی تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں، ہمیں جھک کے رہنا ہے، اس لیے ہمیں نماز پڑھنی ہے، یہ اس کے عملی تقاضے ہیں. حج اصل میں نظر کی تمثیل ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں اطاعت کے لیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں پرستش کے لیے. تو جو دین کے عملی مطالبات ہیں وہ ان کو آپ کو ان ہیڈس کے اندر رکھ کے دکھا دیں گے. تو اب آپ اصل میں پہلے اسٹیج سے نکل کے دوسرے اسٹیج میں آ گئے جہاں پر آپ خود عمل کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کیوں عمل کر رہے ہیں. اس میں اب آپ کو یہ تردد نہیں. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے گا بھائی کیوں تم بیوقوف ہو پورے دن کھاتے پیتے نہیں ہو، تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں اصل میں اللہ کی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے. نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں پرستش کا اظہار ہوتا ہے. حج میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ کی نظر کرنے کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ وجوہات کو جان لیں گے، چیزوں کو جان لیں گے. چھینک آنے پر کیوں کہنا ہے الحمدللہ، کیوں کہنا ہے یرحمک اللہ، اس لیے کہ اختلال کا موقع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہمارے لیے عنایت کا معاملہ فرماتے ہیں، ہم ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. یہ ہو گئی بات. تو یہ جتنی سنتیں ہیں، جتنے عملی مطالبات ہیں، ان کی اپسٹمالوجی کو، ان کی مقصدیت کو آپ 3 مہینے میں سمجھ سکتے ہیں. اور اگر آپ دین کے لیے اور دین کے ساتھ اپنی مناسبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے 3 مہینے میں مرحلہ طے ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ دین کی تعبیر سنی، سمجھی، اس کے مقصد کو جانا، وہ تو کسی ایک عالم نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ کسی ایک پوائنٹ آف ویو رکھنے والے مفکر نے آپ کو بتائی ہے نا. یا مثلا آپ نے اپنے محلے کی مسجد سے مفتی کفایت اللہ دہلوی کی کتاب لے لی، یا آپ کی والد کی مجھ سے دوستی تھی تو میں نے آپ کو غامدی صاحب کی کتاب دے دی، یا کسی دوسرے شخص نے مفتی تقی عثمانی کی کتاب لے لی. اب آپ سوسائٹی میں نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں، آپ بڑے اچھے پریکٹسنگ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں اسلام کے اندر. وہ آپ کو آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے کس سے سیکھا ہے، کس نے بتایا تمہیں دین کے عملی تقاضے. تو آپ کہتے ہیں مجھے تو غامدی صاحب نے بتایا. وہ تو کہتے ہیں غامدی صاحب تو گمراہ آدمی ہیں، وہ تو حدیث کو ہی نہیں مانتے. عجیب بات. اچھا، آپ ہمارے پاس آگے بیٹھتے ہیں، ہم سے آ کر کہتے ہیں بھئی حج اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ تو مسلمانوں کی سیاسی قوت کے اجتماع کی ایک علامت ہے. تو ہم آپ سے کہتے ہیں کس نے بتایا آپ کو یہ؟ آپ کہتے ہیں مجھے تو فلاں عالم نے بتایا. کہتے ہیں تو بالکل غلط ہے، یہ تعبیر تو ٹھیک نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ سوسائٹی میں ایک باشعور مسلمان کی حیثیت سے نکلتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو کچھ میں نے سیکھا تھا ریزننگ کے بارے میں، اس میں تو اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں تو ڈفرینٹ تعبیرات ہیں، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. اسی طریقے سے مثلا دین کے عملی معاملے میں آپ کو کہیں ضرورت پڑتی ہے کسی دینی عالم سے رہنمائی کی. آپ دین کا ایک شعوری تشخص احساس رکھتے ہیں، آپ عالم کے پاس جاتے ہیں اور آپ جا کر اس کو کہتے ہیں جی کہ بڑا غصہ تھا، رد عمل تھا، پداپی تھی، افراتفری تھی، طلاق دے بیٹھا، منہ میں جھاگ آ گئی تھی. اس نے کہا طلاق ہو گئی، حرام ہو گئی عورت تم پر. آپ کہیں اور جا کر پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں طلاق تو نہیں ہوئی. تو اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اتنا سادہ دین تھا، میں نے سمجھا، ریزننگ بھی میں نے سمجھ لی، تو اب یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے ان لوگوں میں؟ اور یہ اختلاف آپ کو ہر قدم پہ نظر آئے گا، ہر جگہ پہ نظر آئے گا. مثال لے لیں آپ اس کی. چلے ہم نماز ہی پڑھنے چلے گئے مسجد میں، تو آپ اہل تشیعوں کی مسجد میں چلے گئے تو آپ نے دیکھا انہوں نے 2 نمازیں ملا کے پڑھ لی، ظہرین کی یا مغربین کی. یا آپ نے دیکھا ہے تو وضو کر رہے ہیں، ہم لوگ تو مثال کے طور پہ سر کا مسا کرتے ہیں، تو یہاں پر تو پیر کا مسا ہو رہا ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو اختلافات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت گھبراتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کس چکر میں پڑ گیا ہوں،
میں تو اس چکر میں پڑ ہی نہیں سکتا کہ میں ان سے بھی جانوں بھائی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ان سے بھی جانوں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. مجھے تو جو چیز سمجھ میں آ گئی ہے میں اس پر خاموشی سے عمل درآمد کروں گا. تو گویا آپ نے اپنے آپ کو جو دین کو سمجھنے کی دوسری سطح تھی اس پر لے جا کر فوسلائزڈ کر لیا، جی متحجر کر لیا، اور آپ یہاں پہنچ گئے کہ میں نے صرف اور صرف عمل درآمد کرنا ہے. جو کچھ مجھ تک پہنچ چکا ہے میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا. مجھے جو بتا دیا گیا ہے میرا اس پر اطمینان ہے. میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ میں ان کے دلائل بھی جانوں ان کے دلائل بھی جانوں، اس پہ تجزیہ کروں. ہمارے ہاں دنیا بھر میں جو آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں ان کی 80-85% تعداد اس دوسری سطح پر کھڑی ہوتی ہے، جو جانتی ہے دین کو، شعوری طور پہ جان لیتی ہے، نقطہ نظر بھی جان لیتی ہے، آراء بھی جان لیتی ہے، لیکن اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر تجزیے کی جگہ پر نہیں جاتی. اچھا، جو لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے کیا آپ کی نظر میں وہ کمزور مسلمان ہیں؟ نہیں، بالکل کمزور مسلمان نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسانوں کو پیدا کیا ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہ اسی نوعیت کا انٹلیکچول کیپیسٹی لے کے پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ملک کے اندر کسی فیکٹری کا آپ جائزہ لے لیں، اگر سارے لوگ اسی طرح کا انٹلیکچول لیول رکھتے جو اس کے سی ای او کا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں جو مین پاور چاہیے وہ کہاں سے آتی؟ وہ سارے لوگ تو وہاں بیٹھ کے ٹھنڈے کمرے میں تجزیہ کر رہے ہوتے. وہ شخص کہاں سے آتا جس نے مشین کے اوپر کھڑے ہو کر پسینہ اپنا نچوڑ کر اس کو چلانا ہے؟ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس میں کوئی بھی دوسرے سے کمتر یا زیادہ تر نہیں ہے، بلکہ یہ صلاحیتوں کا تنوع ہے. میری ایک دفعہ ایک بہت بڑے شخص سے ملاقات ہوئی. وہ جو شخص تھے وہ ایک ملک کے جس کو آپ کہتے ہیں اس کو بنانے والے شخص تھے. مہاتیر محمد میں نام لے لیتا ہوں ان کا، ملیشیا کے اندر. تو میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے اس ملک کو ایک ترقی کی راہ پہ لگا دیا، اور ہم دیکھتے ہیں ملیشیا اس وقت ماڈرن جو اسٹیٹ کرافٹ اسٹرکچر ہے اس کا ایک شاہکار ہے دنیا کے اسٹیج پر. تو اس میں راز کیا ہے، کیسے کیا آپ نے کام؟ تو انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا، اس کی حکایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے اس چیز کو انالائز کیا کہ میری قوم کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی تعداد 5-6% سے زیادہ نہیں ہے. میں نے ان انٹلیکچوئلز کو تیار کیا ملک کا نظام چلانے کے لیے، اور باقی پوری قوم کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ وہ جو یہ کہیں اس کے مطابق اس پر عمل درآمد کرو. تم نے سوچنا نہیں ہے، تم نے سمجھنا نہیں ہے، تم نے وہ کرنا ہے جو تمہیں یہ بتائیں گے. تو ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ چل گیا. تو بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو زندگی کی گہما گہمی میں، افراتفری میں، معیشت کی دوڑ میں. آپ مجھے بتائیے ایک مزدور مثال کے طور پہ جو مزدوری کرتا ہے، ایک شخص جو میکڈونلڈس پہ دن میں 8 گھنٹے دیتا ہے، اس کے پاس کیا یہ وقت بچتا ہوگا کہ وہ جا کر تجزیاتی صلاحیت کر کے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرے؟ بچتا ہی نہیں ہوتا، وقت ہی نہیں بچتا. معیشت کی مشکل اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور ہی نہیں کر سکتا. پھر کیا وہ سب کے سب اسی طرح کی براڈ بیس تعلیم سے گزرتے ہیں؟ کیا وہ سب کے سب کو ان کے والدین یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ پیشہ اپنی مرضی سے اختیار کریں؟ ہوتا ہی نہیں ہے. تو زمانے کی مجبوریاں، حالات کا جبر، معیشت کی دوڑ، یہ سب کچھ ایک عام شخص کو وہاں تک رکھتی ہے جہاں پر وہ چیزوں کو سنتا ہے، ان کی ریزننگ کو اپناتا ہے اور ان پر عمل درآمد شروع کر دیتا ہے. یہ 2 سطحیں ہیں جو میں اب تک آپ کے ساتھ زیر بحث لے کر آیا. اس کے علاوہ بھی 2 سطحیں ہیں. عالم کیسے بنا جائے اس کے سفر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک شکریہ.